السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق و تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ ہمارا جو کل کا سبق تھا تختی نمبر 10 حروف اخفاء کا تھا، جو کل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے۔ آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو آنے والا سبق کے اندر دقت ہوگی اور سمجھنے میں پریشانی بھی ہوگی، اسی لیے مکمل ویڈیو دیکھا کیجئے، تب جا کے دوسری جو ویڈیو ہو اس کو دیکھا کیجئے۔ آج کا سبق ہم شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، بیل ضرور دبا دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 11، جزم سکون۔ جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے۔ جزم کو سکون کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں اور ساکنہ بھی کہتے ہیں، اس لیے جزم کو سکون کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان پر جزم لگا رہے گا تو اس آواز کو کیا کرنا ہے؟ 2 بار نکال کر پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے حمزہ با زبر اب لکھا ہے نا، اب نہیں پڑھیں گے، اب کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ 5 حرف کے علاوہ اگر کسی اور بھی حرف پر اگر جزم لگا رہے گا تو وہاں قلقلہ نہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب۔ اب یہاں دیکھیے با پہ جزم لگا ہوا اور حروف قلقلہ میں با ہے، با جیم زبر بج۔ یہاں دیکھیے جیم پر جزم لگا ہوا ہے اور حروف قلقلہ میں جیم ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ حروف قلقلہ کریں گے۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج۔ یہاں دیکھیے دال پر جزم لگا ہوا اور حروف قلقلہ میں یہاں دال ہے، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش صد۔ یہاں دیکھیے طا پر جزم لگا ہوا ہے اور طا یہاں حروف قلقلہ میں ہے، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط۔ یہاں دیکھیے قاف پر قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف پر جزم لگا ہوا ہے اور حروف قلقلہ میں قاف ہے۔ جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ اب اس کو ہم رواں پڑھیں گے، اب اب اب، جب جب جب، بج بج بج، صد صد سد، قط قط قط، جق جق جق۔ اب دیکھیے یہاں دیکھیے سین پر جزم لگا ہوا ہے لیکن حروف قلقلہ میں سین نہیں ہے، یہاں دیکھیے تو یہاں قلقلہ نہیں کریں۔ با سین زبر بس۔ یہاں دیکھیے تا پر جزم لگا ہوا ہے، دیکھیے حروف قلقلہ میں تا نہیں ہے تو تا کی آواز تو دوبارہ نہیں نکالنا۔ کاف تا زیر کک۔ یہاں دیکھیے عین پر جزم لگا حروف قلقلہ میں عین نہیں ہے تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ جیم عین زیر جی۔ یہاں دیکھیے لام پر جزم لگا ہوا ہے، لام حروف قلقلہ میں نہیں ہے، جیم لام پیش جل۔ یہاں دیکھیے لام پر جزم لگا ہوا، حروف قلقلہ میں لام نہیں ہو، غین لام پیش غل۔ یہاں دیکھیے جتنے بھی حرف ہے سب حروف قلقلہ والا حرف نہیں جس پر جزم لگا ہوا ہے، تو اسی لیے اس آواز کو ہم ایک ہی بار نکالیں گے۔ واو ہا زبر واہ، میم حمزہ زبر ما۔ ایک بات قابل غور کرنے کی آپ کو یہاں میں، حمزہ پہ جب جزم لگا رہے گا تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، آپ کو بتایا بھی ہے، حروف مرکبات کے اندر تختی نمبر 2 کے اندر ہم نے دکھایا تھا کہ الف پر جزم لگا رہے، الف پر حمزہ لگا رہے نہیں پڑھا جائے گا، واو پر حمزہ لگا رہے گا نہیں پڑھا جائے گا، یا پر حمزہ لگا رہے گا تو یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اور حمزہ پہ جزم ہوگا تو ہمیشہ یہ ایک بات یاد رکھیے تو اس پر جھٹکا ہوگا۔ حمزہ پہ اگر جزم لگ جائے گا الف پر یا حمزہ پر، الف پر جزم لگے گا تو ترنت حمزہ بن جائے گا، اور حمزہ پہ جزم لگا تو حمزہ ہی ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ جھٹکا دے گا۔ میم حمزہ زبر ما، حمزہ ہا زیر اہ، نون صاد زبر نص۔ اور دیکھیے یہاں حمزہ پہ جزم، یہاں بھی جھٹکا ماریں گے۔ را حمزہ زبر را، بس کک جع جل غل واہ ما اگ نص را۔ یہاں دیکھیے جیم پر جزم لگا ہوا ہے اور حروف قلقلہ میں جیم ہے تو اس کی آواز کو 2 بار پڑھیں گے۔ یا جیم زبر یج،
عین لام زبر عل یجعل. یہاں دیکھیے دال پر جزم ہے، حروف قلقلہ میں دال ہے، دال پر جزم لگا ہوا ہے. لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خ لام قاف زبر لق. دیکھیے آواز قاف کی میں نے 2 بار نکالی کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں ہے اور اس پر جزم لگا. نون الف زبر نا خلقنا. اب یہاں دیکھیے پا پر جزم لگا ہوا حروف قلقلہ میں طا ہے. حمزہ طا زبر اط عین زبر ع اطع میم زبر ما اطعم نون الف زبر نا اطعمنا. اب یہاں دیکھیے قاف پر جزم لگا ہوا ہے اور حروف قلقلہ میں قاف ہے. نون قاف زبر نق عین الف دو زبر عن نقعا با پیش بو را واو پیش رو برو جیم ساکن بروج. دیکھیے جیم پر جزم لگا حروف قلقلہ میں جیم ہے. میم پیش مو ہا یا زیر حی محی طا ساکن محیط. دیکھیے تا ساکن کب بولیں گے؟ جب اس حرف پر جزم لگا رہا ہے اور وہ پیچھے والا حرف آ کے نہ ملے، تب اس وقت ساکن بولیں گے. طا ساکن کب بولیں گے؟ میں نے یہاں دیکھیے جیم ساکن بولا. جیم ساکن اس وقت بولیں گے جب جیم پر جزم لگا رہا ہے، پیچھے والا حرف آ کے نہیں ملے. اب دیکھیے جیم پر جزم لگا ہوا ہے، پیچھے والا حرف واو ہے. واو جیم سے نہیں مل سکتا اس لیے کہ واو پر بھی جزم لگا ہوا، تو را واو سے مل گیا اور جیم اکیلا بچ گیا، تو اس کو ساکن بولیں گے. اور ہر جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی اہ دی نون الف زبر نا اهدنا یجعل لقد خلقنا اطعمنا نقعا بروج محیط اهدنا. ناظرین ہمارا سبق آج کا یہی ہوگا، اور جو تخطیط دی جا رہی ہے آپ کو، جو لیسن دیا جا رہا ہے اوپر کا، وہ ہمیشہ یاد کر کے آئے. اب قاف طا با جیم دال ہے جو حروف قلقلہ کا، وہ پورا کیا کریں بغیر دیکھے یاد کر لے اور اس کو ذہن نشین کر لے، دماغ میں بٹھا لے. جو آنے والا سبق ہوگا اس کے اندر آپ کو آسانی ہوگی. اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف کا پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے، اس لیے ہم لوگ کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تجوید کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں. اگر اس ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا آپ کو کوئی اور دقت ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ ضرور پوچھیے اور شرم مت کیجیے. دیکھیے آدمی سیکھتے سیکھتے جنت میں چلا جاتا ہے اور شرم کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اسی لیے شرم نہیں کرنا، پوچھنا ہے. پوچھتے پوچھتے کیا ہوں گے؟ ہم سیکھتے رہیں گے. اور یہ دین سیکھنے والی چیز ہے، یہ اس کو کب تک سیکھنا ہے؟ موت تک سیکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کو جو بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.